السلام علیکم ویورز، میرا نام عمیر خان سبزئی ہے اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ایس ٹی ٹی وی۔ اس وقت یو ایس ایران وار سے پوری گلوبل اکانومی جو ہے وہ ہٹ ہوئی ہے اور ایک انسرٹنٹی جو ہے کریٹ ہوئی ہے، اور بہت سارے ممالک اس بات پہ مجبور ہوئی ہے کہ ہمیں فوسل فیول پہ انحصار نہیں کر سکتے اور ہمیں الٹرنیٹیو انرجی کی طرف جانا ہوگا۔ ہمارے ساتھ موجود ہے حمزہ علی ملک، جو کہ ڈائریکٹر ہے میکرو اکنامک پالیسی یونیسکیپ، ان کے ساتھ بات کریں گے۔ سر بہت شکریہ سر، آپ نے جو ابھی پریزنٹیشن دیا بہت ہی کمپریہنسو پروڈکٹ تھا۔ سر یہ بتائیے کہ میرا پہلا کویشچن جو یہ ہے کہ جو سروے تھا 2026، اس میں ایشیا پیسفک میں اکنامک آؤٹ لک کیسا ہے، وہ پاکستان کہاں اسٹینڈ کرتا ہے؟ جی، اکنامک آؤٹ لک از آف کورس بیکم ویکر۔ پہلے کافی تھوڑے پراسپیکٹ اچھے لگ رہے تھے، لیکن یہ جو ریسنٹ ایونٹس ہیں، بائی ریسنٹ ایونٹس دو ہیں۔ ایک لاسٹ ایئر یو ایس ٹیرف پالیسیز چینج ہوئی ہیں، اس سے بہت ڈسٹرپشن ہوئی ہے، انسرٹنٹی بہت بڑی ہے، انویسٹمنٹس وغیرہ ڈیسیجنز جو ہیں وہ ڈیلے ہو گئے ہیں۔ اور ابھی اس سال اینڈ فروری میں 28 فروری کو یہ جو کانفلکٹ شروع ہو گیا ایران کے ساتھ مڈل ایسٹ کے اندر، اس نے بہت ڈیمیج کیا ہے۔ تو پورا ریجن، پورا گلوبل اکانومیز افیکٹ ہوئی ہیں، پاکستان از نو ایکسیپشن۔ ڈپینڈنگ آن ڈفرینٹ ایسپیکٹس، ایکسپوجر ڈفرینٹ ہے ڈفرینٹ ملکوں کا۔ پاکستان از افیکٹڈ مچ مور ڈائریکٹلی، اس کے بہت سے چینلز ہیں۔ انفلیشن فار انسٹنس از ون ایریا وچ پاکستان ول بی مور ایکسپوز دین ادرز۔ پاکستان ریمیٹنس پہ بہت ریلائی کرتا ہے، دے کین گو ڈاؤن گریجولی اوور ٹائم، اس کا امپیکٹ آ سکتا ہے۔ ہمارا ڈائریکٹ وہاں پہ ٹرانزٹ کے ساتھ ریلیشن شپس ہیں، کوریڈورس کے، روڈس کے، ریلوے کے نیٹ ورکس ہیں، وہ افیکٹ ہو سکتے ہیں۔ تو کافی چیزیں ڈپینڈنگ کرتا ہے۔ اوور آل امپیکٹ تو نیگیٹو ہے آؤٹ لک کا، تو اٹس ناٹ لکنگ ویری برائٹ، لیکن دیر آر ارلی ڈیز، بہت زیادہ انسرٹینٹی ہے ابھی ایکچولی۔ تو نمبرز پن ڈاؤن کرنا کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، دیٹس اے بٹ ٹو ارلی۔ General point is economic growth and thus the job prospects and things like that are likely to slow down across the region and in Pakistan, and inflation is going to go up. What countries can do about it, وہ کافی چیزیں میں نے شیئر کی تھیں اس میں۔ پاکستان جیسے ملکوں میں مثال کے طور پہ انفلیشن تھوڑی سی ہائی سائڈ پہ ہے کمپیئر ٹو دا پیئرز۔ وہ اگر اوپر جائے گی تو پھر انٹرسٹ ریٹ بڑھیں گے، اس کا فیڈ بیک امپیکٹ آئے گا ہماری فسکل پوزیشن کے اوپر۔ فسکل پوزیشن ٹائٹ ہوگی تو گورنمنٹ کی ایبلٹی کہ وہ لوگوں کی اکانومی کی ہیلپ کر سکیں، سپورٹ کر سکیں، وہ کمزور ہوگی۔ تو رسک تو بڑھتے جا رہے ہیں۔ سر بہت ساری اکانومیز جو ہے وہ فاسل فیول پہ انحصار کرتے ہیں، ایون جو لائیولیہوڈ ہے وہ فاسل فیول پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ جو ایک ٹرانزیشن ہے اس سے تو ڈسرپشن جو ہے وہ کریٹ ہوگی، تو اس کو ہم کس طرح جو اسموتھ اسٹیپس ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو ڈسرپشن ہے وہ کم ہو؟ ویری گڈ کویشچن۔ یہ جو کانورسیشن ہے یہ بڑے سالوں سے چل رہی ہے، اور ایگزیکٹلی یہی کنسرن ہوتا ہے، ریزسٹنس آتی ہے کہ بڑی ڈسٹرپشن ہو جائے گی تو لہٰذا اس کو پوسٹ پون کیا جائے، ڈیلے کیا جائے۔ آئی تھنک وہ کانورسیشن چینج ہو گئی ہے۔ اب ایشو از یہ نہیں ہے وائی وی شوڈ ڈو اٹ، دا کویشچن ناؤ از ہاؤ ٹو ڈو اٹ۔ اس کا مطلب یہ عام لفظوں میں کہ ایکنالجمنٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے ان جنرل گورنمنٹس میں اور ان جنرل عوام کے اندر بھی بہت سے ملکوں میں کہ یہ بینیفیشیل ہے اوور ٹائم، اوور آل۔ اس میں ٹریڈ آفس ہیں، اس میں شروع میں ڈسٹرپشن ہو سکتی ہے، اس میں ڈسپلیسمنٹ ہو سکتی ہے، لوگ افیکٹ ہوں گے، نوکریاں جائیں گی، لیکن نئی نوکری کریٹ کرنے کی اپرچونیٹیز بھی ہیں۔ اب گورنمنٹ اس میں کس طرح اس کو لے کے چلتی ہے ٹرانزیشن میں، وہ اگین ویری امپورٹنٹ۔ اسپیشلی لوگوں کو وہ کس طرح ان کے جو کنسرنز ہیں، خاص طور پہ جابس کے حوالے سے جو پوٹینشیل ہے لوز کرنے کا، یا اور ڈسپلیسمنٹ کے کنسرنس ہیں، اس پہ کس طرح ایڈریس کرتی ہے۔ تو اس کو ہم جو کہتے ہیں نا جسٹ ٹرانزیشن، دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ اینڈ سیریس فیکٹر۔ اس میں گورنمنٹ کے پاس ریسورسز ہیں ٹو کمپنسیٹ دوز کمیونٹیز، دوز پیپل ہو آر گوئنگ ٹو بی افیکٹڈ اور ناٹ۔ نمبر ٹو، کتنی کلیئرٹی سے گورنمنٹ کمیونیکیٹ کرتی ہے کہ ایگزیکٹلی یہ پرسیو کر رہے ہیں، یہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں، رائٹ۔ اس میں جو پوائنٹ میں نے پریزنٹیشن میں بھی ہائی لائٹ کیا کہ جو ریئلائزیشن اب ہے کہ یہ خالی کلائمیٹ چینج کا یا انوائرمنٹ کا یا انرجی کا ایشو نہیں رہ گیا، اٹ از ایکچولی بیکم اے براڈر سوشل اکنامک کنسرن۔ تو آپ کی اوور ٹائم مثال کے طور پہ ملکوں کی، پاکستان کی بھی اکنامک گروتھ جو ہے وہ پروڈکٹیوٹی ڈریون ہوتی ہے، وہ افیکٹ ہوگی ایڈورسلی جب تک آپ ٹرانزیشن نہیں کریں گے۔ تو اوور ٹائم جو پروگرس ہے، سوشل اکنامک پروگرس، وہ آپ کی بہتر ہوگی ٹرانزیشن سے۔ یہ ریئلائزیشن بہت بڑھتی جا رہی ہے۔ اس میں صرف یہ ہے کہ یہ ذرا پروسیس ذرا ڈیلیڈ ہے، گریجول ہے، ٹائم لگتا ہے، اس میں ڈسٹرپشنس ہیں، اس کو دھیان سے لے کے چلنا پڑے گا۔ تو اس لیے میسیج جو تھا میرا ایک کہ اٹ ہیز ٹو بی ویری کیلکولیٹڈ، ویری ڈیلیبریٹ اینڈ اوور ٹائم ان اے کنسلٹیو مینر۔ لاسٹ کویشچن سر، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہم کس طرح اچیو کر سکتے ہیں اسپیشلی ان پاکستان، اینڈ ون کی ٹیک اوے فرام یور پریزنٹیشن؟ ابھی تو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز پورے ریجن میں کوئی بھی اچیو نہیں کر رہا، سو پاکستان بھی ایکسیپشن نہیں ہے۔ تو وہ تو 3 سال رہ گئے ہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو اینی کنٹری از کلوز ٹو اچیونگ اینی آف دیم اور موسٹ آف دیم، ان فیکٹ پاکستان بھی اسی کیٹیگری میں ہے۔ اس میں اوور ٹائم تھوڑی سی پروگرس ہوئی ہے بہت سی، لیکن پاکستان باقی ملکوں کی طرح بہت پیچھے ہے بہت سے ملکوں میں۔
میں اس کو اتنا نیسسریلی نیگیٹو نہیں دیکھتا. وہ ایک لحاظ سے آپ سمجھ لیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے اوپر جو ہے وہ کانورسیشن ہے, وہ ایک نیریٹو ہے کہ ملکوں کو ان ایشوز پہ جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز میں اسپیل آؤٹ ہوئے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے. اس پہ کچھ پروگرس ہوگی, کچھ نہیں ہوگی, کچھ پالیسی آ جائیں گی اس کی فیور میں, کچھ ڈیلیز ہو جائیں گی. وہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. امپورٹنٹ تھنگ از کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ایجنڈا جب سے اڈاپٹ ہوا 2015 سے, اس پہ فوکس بہت بڑھ گیا پالیسی میکرس کا. اس میں چینجز آئی ہیں ڈومیسٹکلی, انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر. وہ ایک خوش بات ہے. فنڈامنٹل میسج جو آپ کہہ رہے ہیں, ایک ویسے میرا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے حوالے سے وہ ہے کہ دیر از مور ٹو اکنامک پالیسی میکنگ دین جسٹ انشورنگ اکنامک گروتھ. پے اٹینشن ٹو پیپلز ویلفیئر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. اگر وہ نہیں دیں گے, آپ کی جتنی مرضی گروتھ ہو جائے, وہ ٹرانسلیٹ ہونی چاہیے لوگوں کے بینیفٹ میں, نوکریوں کی شکل میں, ہیلتھ بہتر ہونے کی شکل میں, سوشل پروٹیکشن ہونی چاہیے, ایجوکیشن کی شکل میں, بہتر انفراسٹرکچر کی شکل میں, بہتر گورننس کی شکل میں. یہ سارے کمپوننٹس ہیں آپ کے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے. یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہسٹوریکلی پاکستان میں بھی اور بہت سے ڈیولپنگ کنٹریز میں جو فوکس ہوتا ہے کہ ہم کس طرح گرو فاسٹ کرتے ہیں, وہ اسیوم کرتے ہیں کہ جب فاسٹ گرو کریں گے تو آٹومیٹکلی بینیفٹ ہوگا. بالکل بینیفٹ ہوتا ہے, اس کا فائدہ ہوتا ہے, لیکن وہ آٹومیٹک نہیں ہوتا اور ہر شخص کو نہیں پہنچتا. دور دراز کے علاقوں میں بینیفٹ نہیں آتے. اس کے لیے بڑی ڈیلیبریٹ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے اور ایک ڈفرینٹ پالیسی مائنڈ سیٹ چاہیے. So that's the fundamental message جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کا ہے اور میرا ہے کہ پیپل سینٹرک ڈیولپمنٹ اپروچ از کی to prioritize at the highest level تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو. Thank you so much, sir. Most welcome. Thanks, sir. Take care.